ہم نے دنیا کو اسلام کا پیغام دیا، غیر مسلمانوں کو اسلام کی روشنی عطا کی۔ میرا غریب نواز رب کی قسم جس گلی سے گزرتا چلا گیا ان گلیوں کو معطر فرماتا چلا گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک کو مل گئے نگہباں بت خانے سے، یہ بھی رب کی مشیت ہے۔ اس نے لکھا کہ جب غریب نواز اجمیر شریف آئے تو یہاں راجپوتوں کی حکومت تھی، راجہ داہر یہاں کا حاکم تھا، وہ برادری کا راجپوت تھا، اپنے یہاں بھی راجپوت ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو ان راجپوتوں میں کئی لوگ آپ کی طرح عقل مند تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا فقیر کی اتنی طاقت کہ اتنے سے لوٹے میں پورے انا ساگر کو جمع کر دیا۔ ارے یہ کیا کمال، ہماری عقل حیران کہ اتنا سا گلاس اور پورا انا ساگر لوٹے میں آ گیا۔ جب اس فقیر کی طاقت کا عالم یہ ہے تو فقیر کے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کے رب کی طاقت کا عالم۔ وہ راجپوت بہادر قوم تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر کہا کہ انداتا ہماری بچیاں پردے میں ہیں، یہ لباس بھی اسلام نے دیا۔ جب مسلمان پٹھان آئے اور دنیا کو پردے کا ذہن دیا اور ان کی فوج میں راجپوت اور دوسرے ہندو بھائی آئے تو راجپوتوں نے کہا نہیں پردہ اس اچھا ہے، ان کی بچیوں نے بھی سفید چادر اوڑھنا شروع کیا۔ یہ سفید چادر اجودھیا سے نہیں آئی تھی، مدینے سے آئی تھی، مگر ہم نے چادر کو بھلا دیا، کیا کیا جائے۔ انہوں نے لباس اچھا اوڑھا، کہا انداتا ہماری بچیاں پردے میں ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک مرتبہ آپ اس بازار میں تھوڑا سا گشت لگا لو تو اوپر سے ہماری بچیاں آپ کا درشن کر لیں گی۔ یہ دیوبندی مولوی لکھتا ہے کہ جو ولیوں کو نہیں مانتا ہے کہ اجمیر کیوں جاتے ہو، درگاہ شریف پہ کیوں جاتے ہو، ولی کے وہاں کیا ملے گا، ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ولیوں کی شان کتنی بے مثال ہے۔ اب غریب نواز تیار ہوئے، ہاتھ میں عصا لیا، سر پہ امامہ رکھا، کالی چادر کو اوڑھا، پیر جمال صاحب علیہ رحمہ کی طرح سر چھپا کے آپ چلے۔ جب بازار میں گئے تو آپ کا سر پاک یوں نیچے تھا، تو ایک غیر مسلمان بھائی آیا کہ انداتا ہماری بچیاں پوری اوپر کوٹھوں پہ بھری ہوئی ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں وغیرہ، اور آپ سر نیچے جھکا کے چلتے ہیں تو آپ کا چہرہ تو ان کو نظر آتا نہیں ہے، تو آپ کا درشن تو ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، آپ تھوڑا سر اوپر اٹھاؤ تاکہ ہماری بچیاں آپ کا درشن کر لے۔ تو میرے غریب نواز نے 70 سال کی عمر میں کہا بیٹا میرے نبی نے غیر کی بچی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اسلام تھا، یہ غریب نواز کا اسلام ہے، یہ پیر جمال صاحب علیہ رحمہ کے دادا کا اسلام ہے، پیر جمال شاہ علیہ کے نانا کا اسلام ہے۔ تم کہاں جاتے ہو، پیر جمال کی محبت کے دعوے کرتے ہو اور کام سب الٹے کرتے، یہ سو رہے ہو کیا؟ تم سونے کے لیے آئے تھے کیا سید صاحب نے اس لیے کھانا بنایا آؤ میرے بچے کی شادی ہے؟ سید رفیق صاحب کے بچے کی شادی نہیں ہے، یہ ان کے مقدس والد کا عرس پاک ہے۔ ہم قبر پہ جا کے بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کا ورد کریں، وظیفہ پڑھیں، علماء کی تقریر سنیں کہ ہم حضرت کے عرس میں گئے تھے، دین لے کے آئے ہیں، دین کی روشنی لے کے آئے، اس لیے تم آئے ہو۔ سونے والے پہ بد نصیب ہے جو سونے کے لیے یہاں آیا ہے۔ تو پتا چلا اس کو پیر جمال صاحب علیہ رحمہ سے کوئی محبت نہیں، وہ نفس کا شیطان ہے، وہ شیطان کے قبضے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا اس عرس سے کوئی تعلق نہیں۔ عرس پہ آ رہے ہو تو دین، آپ جھولی بھرنے کے لیے آئے ہو، آپ الٹے سوئیے گا تو جھولی کہاں سے بھری جائے گی؟ یہ جھولی بھرنے کا طریقہ ہے۔ اب غریب نواز نکلے تو سر نیچے تھا، انہوں نے کہا سر آپ تھوڑا سر اٹھاؤ، کہا بیٹا میرے نبی نے غیر کی بچی کو دیکھنے سے مجھے منع کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرا رب فرماتا محبوب میرے غلاموں سے کہہ دو جب راہ میں تم چلو تو غیر کی بچیاں آئے تو سر کو جھکا دو۔ نبی کے غلاموں کو غیر کی بچی بالغاہ پہ نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں، حرام۔ اس لیے میں اوپر نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں نے کہا انداتا تو پھر ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا، ہماری بچیاں آپ کا درشن نہیں کریں گی تو ان کو اسلام کیسے ملے گا؟ تو اب غریب نواز نے کیا کیا، مولوی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ سر یوں اونچا کیا اور آنکھوں کو بند کر دیا تاکہ مجھے کوئی نظر نہ آئے۔ تو علماء وہ خود مولوی دیوبندی لکھتا ہے کہ جس بچی کی نظر غریب نواز کے چہرے پہ پڑتی چلی گئی، اللہ نے چہرے میں اتنا کمال، اتنا جمال، اتنا نور، اتنا حسن، اتنی دلکشی رکھی تھی کہ جس بچی نے
نے غریب نواز کا چہرہ دیکھا بے خودی سے اس کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا۔ تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اللہ والوں کی نگاہ ولایت سے اسلام پھیلا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جس ولی اللہ کی نظر کا یہ عالم، ابھی غریب نواز نے نظر تو ڈالی نہیں، ان کی نظر پڑی تو ان کو اسلام ملا۔ تو کسی نے شیخ دہلوی سے پوچھا حضرت آپ حدیث کے امام ہیں، علم کے کوہ گرا ہیں، نبی کے سچے وارث ہیں، آپ فرمائیے کہ غریب نواز نے اوپر تو دیکھا مگر نظر کو آپ نے چھپا دیا، بند کر دیا، اور ان بچیوں کی نظر پڑی غریب نواز کے چہرے پہ، مگر غریب نواز کی نظر کسی غیر مسلمان کی بچی پہ نہیں پڑی۔ تو جب ان کی نظر پڑی تو ان کو اسلام مل گیا۔ کیا مل گیا؟ زور سے بولو۔ ان کو اسلام مل گیا، دیکھنے سے اسلام مل گیا۔ اگر غریب نواز کی نظر پڑتی تو کیا ملتا؟ تو شیخ دہلوی نے فرمایا اگر ان بچیوں پہ غریب نواز کی نظر پڑ جاتی تو رب اپنی کریمی سے سب کو رابعہ بصریہ بنا دیتا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ ولیوں کی نظر تھی۔ یہ ولی کیسے بنتے؟ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں بھت کھائی ویندہ سی۔ کیا یہ سید صاحب کا بھت کھا کے ولی بنو گے؟ بھتوں سے ولی نہیں بنتا ہے۔ ولی مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب دانہ مٹی کی تہہ میں دفن ہو جاتا ہے تب زمین کا کلیجہ شک کر کے باہر نکلتا ہے اور پورے جنگل کو چمن بنا دیتا ہے۔ ہم مٹنا چاہیں گے عبادت کی شکل میں، ریاضت کی شکل میں، ایثار و قربانی کی شکل میں، سخاوت و جود و نوال کی شکل میں۔ مسلمان مٹے گا تب اللہ ہند الولی کا غلام اس کو بنائے گا۔ ہند الولی کے بارے میں جن کی نظر اتنی بے مثال کہ جن کے چہرے پہ نظر پڑی ان کو اسلام مل گیا تو ان کی نظر کتنی قیمتی رہی ہوگی۔ ان کے بارے میں کسی نے لکھا، ایک بہت بڑے محقق تھے علامہ فرشتہ علیہ رحمہ، نام تو ان کا محمد قاسم تھا، لقب فرشتہ تھا۔ حضرت آپ بتاؤ کہ غریب نواز نے ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں انڈیا آئے اور اسلام کا پیغام ہندو بھائیوں کو اور مسلمانوں کو دیا، تو کبھی سفر تھا، کبھی رات تھی، کبھی دن تھی، کبھی اندھیرا تھا، کبھی اجالا تھا، کبھی واقع آندھی تھی، کبھی سردی تھی، کبھی گرمی تھی۔ تو بتاؤ مدینے سے چل کے اجمیر آنے تک 11,000 کلومیٹر، زور سے بولو کتنا؟ ہاں ہم 2 کلومیٹر چلے تو تھک جاتے ہیں، مفتی صاحب تھک گئے، اور اللہ کے ولی نے 11,000 کلومیٹر سفر کیا۔ کیا ان کو شادی کرنی تھی یا دولت چاہیے تھی یا تخت؟ نہیں میرے عزیز، نہ غریب نواز کو تخت چاہیے تھا نہ دلی چاہیے تھی، غریب نواز کو مصطفیٰ کا نام چاہیے تھا، میرے نانے کا دین بلند ہو جائے۔ غریب نواز نے تکلیف اٹھائی دین کے لیے اور آپ دین کو دفن کر رہے ہو۔ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب مودی، ابھی تو مودی کئی پیدا ہوں گے۔ اگر آپ یوں سوتے رہیں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ عذاب ہی تو آئے گا۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کو سمجھو، اسلام کی حقیقت کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ اب غریب نواز علیہ رحمہ کا اتنا لمبا سفر، مولانا سے پوچھا حضرت آپ نے غریب نواز پہ تحقیق کی، 62-63 سال، اتنی تو عمر بھی نہیں ہوتی ہم لوگوں کی، آپ یہ بتائیے کہ سفر میں غریب نواز کی نماز کتنی قضا ہوئی؟ کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دریا ہے، کبھی دریا کی موج ہے، کبھی سانپ ہے، کبھی بچھو ہے، کئی منزلیں آئی ہوں گی۔ مولانا بھی اللہ کے ولی تھے، کہا بیٹا چمے پرسی تو کیا پوچھتا ہے کہ غریب نواز کی سفر میں نماز کتنی قضا ہوئی؟ سوگند عزت متعال در زندگی یش سجدہ تہجد ہم قضا نہ شد، رب کعبہ کی قسم 97 سال کی غریب نواز کی عمر تھی، 97 سال کی عمر میں کبھی تہجد کا سجدہ بھی آپ نے قضا نہیں کیا۔ نماز تو بڑی بات، نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہے، تہجد کی نماز نفل ہے، پڑھو تو نفع نہیں پڑھو تو کوئی گھاٹا نہیں۔ مگر اللہ کے ولی نے اپنی پوری زندگی جب سے نماز فرض ہوئی اس سے لے کر کے آخری رمق تک تہجد کا سجدہ بھی غریب نواز نے قضا نہیں کیا۔ تب آدمی ولی بنتا ہے میرے عزیز، ایسے ولی تھوڑی بنتا ہے۔ ولایت کے لیے مٹنا پڑتا ہے،
اپنے وجود کو مٹاؤ اور اپنی روح کو مٹاؤ، اپنے جسم کو مٹاؤ، امتحان کی وادیوں سے گزرو، تب جا کر کے انسان IAS IPS بنتا ہے۔ جب اس کے لیے اتنی تکلیف ہے تو ولایت کے لیے بھی تکلیف ہوگی۔ اللہ جس کو کرم فرما کر کے قبول کر لیتا ہے اسے ولایت کی ڈگری عطا فرماتا ہے، اور عبادت کے بغیر ولایت کی ڈگری نہیں ملتی۔ علماء نے لکھا، ایک بزرگ تھے یہاں آپ کے پڑوس میں، پانی پت، یہ کشمیر کا پنجاب کا علاقہ ہے، اب یہ پنجاب میں آ گیا، پہلے یوپی میں تھا۔ وہاں ایک بزرگ تھے سرکار بولی شاہ قلندر علیہ الرحمہ، اللہ کے ولی تھے، پیر جمال شاہ علیہ رحمہ، تارک دنیا، خدا کے نیک بندے، عبادت گزار۔ ان ولیوں نے عبادت کی اور ہم نے سونا شروع کیا تو جوتے پڑتے، خدا کا عذاب آ رہا ہے۔ وہ سوتے نہیں تھے، اپنے پنجابی میں آپ کہتے ہیں سوت ہے وہ کھوت ہے، جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ جو سوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، جو جاگتا ہے وہ ولایت کی تاج پہ پہنچ جاتا ہے، وہ ولایت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ سونے والے ہی تو اللہ کے قریب پہنچتے، جاگنے والے ہی تو اللہ کے قریب پہنچتے۔ سونے والا کبھی رب کی دربار تک حضوری حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کا کردار دیکھو، وہ مجذوب ہو گئے، عبادت کرتے کرتے مجذوب ہو گئے۔ مجذوب اسے کہتے ہیں کہ جس کو کھانے کا پینے کا ہوش نہ ہو، آپ دو تو کھا لے اور نہ دو تو کچھ پرواہ نہیں، اس کو مجذوب کر۔ وہ اللہ کے عشق میں اپنے آپ کی عقل کو ختم کر دیتا، اس کو اپنے اسلامی زبان میں مجذوب کہتے۔ وہ مجذوب تھے۔ ایک اس کمپنی کا دیوبندی جس کو اپن کہتے ہیں، یہ پیروں صاحب اور اللہ کے ولیوں کے قدموں کی برکت اور آپ کے وہاں عالموں کا آنا جانا، تو آپ کا بیکانیر بچا رہا۔ اب بیکانیر میں کئی جراثیم پیدا ہو رہے، کئی کیڑے مکوڑے آ رہے۔ پہلے بیکانیر محفوظ تھا، سب کا عقیدہ اچھا تھا، سب سنی تھے، درود و فاتحہ کے ماننے والے تھے۔ اب تھوڑے تھوڑے کوئی عرب چلا گیا تو بے ایمان بن کے آ گیا، پیسہ تو آ گیا مگر ایمان اس کا برباد ہو گیا۔ وہ مکھیاں اڑاتا ہے، یوں کرتا رہتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ ارے بھئی مکھی کائے کو اڑاتا ہے؟ مسجد میں کہاں سے مکھی آ گئی؟ اور اس کی پیشانی کالی ہو جاتی۔ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے 80 سال ہو گئے، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، وہ 2 دن دلی جا کے واپس آتا ہے تو پیشانی کالی ہو جاتی، یہ اللہ کی مہر لگ جاتی ہے۔ بھائی جس کے دل میں نبی کا احترام نہیں، خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ادب کرو، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے میرے محبوب کا ادب کرو، احترام کرو، پھر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سید صاحب کا یا مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، میرے رب کا فتویٰ ہے کہ میرے نبی کا پہلے ادب، نبی کی آل کا ادب، نبی کے غلاموں کا ادب، رب کے نیک بندوں کا ادب کرو گے تو تمہارے سجدے خدا قبول فرمائے گا۔ اگر رسول کا، نبی کا، ولی کا ادب نہیں تو ہماری نمازیں برباد ہیں۔ یہ لوگ ادب کرنا جانتے نہیں، ان کے چکر میں جو ہمارا بچہ آتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ کے دشمن بن جاتا ہے، بھائیوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسلام ادب کا پیغام، بھائی کا ادب کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا جنت کا ٹکٹ ہے۔ تو جو ماں باپ کا ادب نہ کرے گا اسے کیا امید رکھو گے؟ وہ نبی کا ادب کیا کرے گا؟ وہ رسول کا ادب کہاں کرے گا؟ وہ اللہ کے ولی کا ادب کیا کرے گا؟ ان لوگوں نے ہماری اولادوں کو بگاڑ دیا۔ آج پوری دنیا کا مسلمان گولی کا شکار ہو رہا ہے۔ فلسطین میں دیکھو تو خون کے چشمے، بغداد میں دیکھو تو خون کے چشمے، بنگلہ دیش میں دیکھو تو خون کی آگ، ادھر والی کمپنی کو دیکھو تو خون کی آگ، ادھر جا کر دیکھو تو مصیبت کی بربادی، ہر طرف مسلمان خون میں غسل کر رہا ہے۔ یہ عذاب کیوں آ رہا میرا بھائی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ گاؤں میں بیٹھے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم دنیا میں آگ لگ رہی ہے، مسلمان برباد ہو رہا ہے، مسجدیں جلائی جا رہی ہے، قرآن پاک پہ حملہ ہو رہا ہے، نبی پاک کی ذات پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، اور مسجدوں پہ بلڈو چلائے جا رہے ہیں، اور میاں بھائی تاش کھیل رہے ہیں، میاں بھائی گوا کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہ آپ تعجب کریں گے۔ یہ ہماری بربادی کی کہانی ہے۔ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلی چھین لیتا ہے۔ اللہ نے ہماری عقل کو چھین لیا، ہم برباد ہو گئے۔ اب ایک زمانہ تھا کہ دلی پہ تمہاری حکومت تھی، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ آگرہ، یہ پھاگرا، یہ اکبر آباد، یہ شاہجہاں آباد، یہ سب نبی کے غلاموں کی تعمیر کردہ چیزیں تھیں۔ آج سب ہاتھوں سے نکل گئی، نام بھی بدل گئی، شکل بھی بدل گئی، تو بربادی تو بھائی صاحب آئے گی۔ اس کنڈیشن میں ہمارا لیے ایک پیغام ہے کہ ہم آپس میں مل جائیں، ہم آپس میں اتفاق کریں۔
ہم اولیاء کرام کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں, وہاں ناچے نہیں بلکہ دعا کریں, مولا تیرے ولی کے صدقے سے میری قوم کو بچا دے, تیرے محبوب بندے کے صدقے سے میرے ایمان کو بچا دے, میری ملت کو بچا دے, میری بہنوں کو بچا دے, میری اولاد کو بچا دے, میری دین کو بچا دے. یہ ہم دعا کریں. الدعا مخل عبادت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام عبادتوں کی جان دعا ہے. آپ دعا جو کریں گے درد سے, اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے. اب تلوار چلانے کا, بندوق چلانے کا, ریوالور چلانے کا وقت نہیں ہے, اب آنسو چلانے کا وقت ہے. آنسو ٹپکائیے اور دعا کیجئے اور مل کے رہیے. مسجدوں کو آباد کرو. اگر آپ مسجد میں نہیں گئے تو یاد رکھنا تم تو غریب ہو. میں نے ان کروڑ پتیوں کو دیکھا کہ حاجی مستان جس کو سلام کرتا تھا احمد آباد میں, حاجی صاحب ان کو کفن بھی نہیں ملا. خدا کی قسم ایسے ارب پتی تھے کہ جن کی ہوٹل میں لاکھوں روپے کی آمد ہوتی تھی, وہ ہوٹل بھی برباد ہو گئی اور ہوٹل والے بھی مر گئے, کفن بھی نہیں ملا. تو پیارے ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم سنبھل جائیں, لوٹ کے واپس آئیں, کانٹوں کی زندگی بھلا دو, پیر چھلنی ہو جائیں گے, اور جوتا پہنو گے تو پیر بچیں گے. ہمارا جوتا ہے ہماری دعا, ہماری زندگی ہے ہماری دعا. ہم اللہ کے سرکار میں دعا کریں تو ہمارے پاؤں بھی محفوظ رہیں گے, ہماری زندگی محفوظ. مولا ہم گنہگار ہیں مگر تیرے محبوب کے غلام ہیں. اپنے محبوب کی غلامی کے صدقے سے میری امت, میری قوم کو بچا دے, اپنی امت کو بچا دے, میرے بھائیوں کو بچا دے, میری مسجدوں کو بچا دے. یہ دعا کرو. دعا کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اللہ کے ولی کے پاس وہ بد عقیدہ چلا گیا, اس کے سر میں درد تھا. اس نے یار میں نے بہت علاج کرایا مگر میرے سر کا درد نہیں جاتا. کہا بابا کے پاس چلا جا, بولی شاہ قلندر بیٹھے پہاڑ پہ. کہاں؟ کہ ولی کے پاس جاؤ, دم کریں گے انشاءاللہ آپ کا درد چلا جائے. اب یہ وہابی جو آدمی تھا اس زمانے کا, یہ حضرت بولی شاہ قلندر کے پاس گیا. حضرت در سرم درد می دارم, حضرت میرے سر میں بہت تکلیف ہے. تو اللہ کے ولی مستی میں تھے, کہا کجا اس, کہاں ہے؟ تو اس بندے نے یوں پکڑ لیا. تو حضرت بولی شاہ قلندر نے وہاں ہاتھ رکھا اور قرآن پاک پڑھا. قرآن کی آیت پڑھ کے پھونک مار دی. کہا حالا کجا اس, اب بیٹا بتا اب درد کہاں ہے؟ تو اس نے یوں ہلایا یوں ہلایا. کہا قسم خدا دردے نے, رب کی قسم درد ہی نہیں. حضرت درد چلا گیا, مہینوں سے تڑپتا رہا, درد نہیں گیا, اور آپ نے دم لگایا میرا درد چلا گیا. تو کہا برو جاؤ اپنا کام کر. اب وہ بندہ اٹھا باہر نکلا, باہر گیا تو اس زمانے کے لوگ بڑے جذباتی تھے, اپنے بزرگوں سے, اللہ والوں سے اور اولیاء کرام سے بڑی عقیدت تھی. اس نے پوچھا ارے تو کہاں گیا؟ کہا میں حضرت کے پاس گیا تھا, میرے سر میں درد تھا, بہت کوشش کی مگر درد نہیں گیا. تو سب لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھئی تو خود مریض, اور مریضوں کے پاس جا کر کہاں سے شفا پائے گا, اللہ کے ولی کے دربار میں جا شفا ملے گی. تو میں حضرت کے پاس گیا, حضرت نے دم کیا, الحمدللہ میرے سر کا درد چلا گیا. تو کہا اچھا اب درد نہیں ہے؟ کہا بالکل نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا میں جا رہا ہوں مگر یار تمہارے پیر ہے. کہاں ہمارے تو پیر ہیں, ہم اللہ والوں کا دامن پکڑتے ہیں کہ ہم پیروں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا, ہماری آہار و فقہ کو قبول فرمائے گا. اس لیے ہم نیک بندوں کا دامن تھامتے ہیں تاکہ وسیلے سے آگے بڑھ سکے. کہ یار تمہارا پیر تو اچھا ہے, بڑا کمال والا پیر ہے, مگر آج دم کیا تو ان کے مبارک منہ سے مجھے کباب کی خوشبو آئی. تم تو کہتے ہو کہ ہمارا پیر روزہ رکھتا ہے اور شام کو افطار فرماتا ہے اور خشک روٹی سے روزہ رکھتا ہے اور پانی میں تر کر کے کھانا کھا کے روزہ افطار کرتا ہے. اگر جس کو اپنے صوفیوں کی زبان میں ترک حیوانات کہتے کہ بولی شاہ قلندر ترک حیوانات کر چکا, یعنی لذیذ غذا گوشت ہے, دودھ ہے, دہی ہے, مرغن غذا وہ نہیں کھاتے, خشک روٹی پانی میں تر کر کے روزہ رکھتے ہیں اور اسی سے افطار کرتے. تو اگر تمہارے پیر ترک حیوانات کر چکے اور اچھی غذا کا استعمال نہیں کرتے اور آج حضرت نے دم کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت کے منہ سے بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آئی. وہ کباب کھاتے نہیں تو خوشبو کہاں سے آئی؟ تو لوگوں نے کہا بات آپ کی غلط ہے, ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پیر تو روزے رکھتا ہے اور خشک روٹی سے افطاری فرماتا ہے, وہ لذیذ غذاؤں کا استعمال بھی نہیں کرتا, تو کباب چیمانہ دارد کباب کہاں سے آیا؟ چلو اس نے گدی پکڑی اور اس وہابی کو واپس لایا. کہا بابا اینچ میں گویت, یہ کیا کہہ رہا ہے؟
کہا بیٹا چمے گویت کیا کہتا ہے؟ کہا سرکار یہ کہتا ہے کہ حضرت نے جب دم کیا تو مجھے بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آئی، بوئے کباب میں آیت، بوئے کباب میں آیت، تو کباب کی بو کہاں سے آئی؟ آپ تو کباب کھاتے نہیں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا برو برو کارت بکنیت، جاؤ اپنا کام کرو، دری راز است، اس میں ایک بھید ہے۔ تو مرید پکا تھا، کہا نہیں سرکار آپ بتائیے، نہیں تو یہ آپ کی توہین کرے گا، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، تو کہیں ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے گی، آپ فرمائیے کہ کباب کی خوشبو کہاں سے آئی؟ دیکھو عزیزو یہ اسلام ہے، ولی ایسے بنتا ہے۔ تب اللہ کے ولی پہ جب ضد کیا مرید مخلص نے، تب اللہ کے نیک بندے نے کہا بیٹا جگرم درس عشق الہی سوخت اعظم ازو بو یش میں آید، فقیر نے اپنا کلیجہ رب کے عشق میں جلا کے کباب کر دیا ہے۔ یہ ہرن کے کباب کی خوشبو نہیں، یہ فقیر کے جلے ہوئے کباب کی خوشبو ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کلیجہ جلتا ہے تب ولایت ملتی ہے، روح تڑپتی ہے تب ولایت ملتی ہے، آنسو ٹپکتے ہیں تب ولایت ملتی ہے۔ کلیجہ چھلنی ہوتا ہے یاد ربی سے اور خشیت الہی سے، تب ولایت کا تاج کہیں نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی لالی پیلی داڑھی کرنے سے، 10-15 انگوٹھیاں ڈالنے سے کوئی ولی بنتا ہے؟ نہیں، ولی بڑی مشکلوں سے انسان بنتا ہے۔ میرے عزیز یہ ولیوں کا کردار تھا، یہ ان کی عبادتوں کا ذوق شوق تھا، یہ ان کی ریاضتوں کا عالم تھا، تب اللہ نے ان کو نوازا۔ آپ غور تو کیجئے، ایک رب کا ولی مشہور ہے ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، جس کا محمود غزنوی دیوانہ بن گیا تھا۔ وہ فقیر تھے، عشق الہی میں سرشار تھے۔ وہ تنور ان کا خادم روٹی گرم گرم بنا رہا ہے، اور وہ فقیر افطاری کے وقت میں تنور کے پاس بیٹھ کے افطاری فرما رہا ہے۔ اس زمانے کے ایک اور ولی تھا، ان کا ہم اثر سرکار ابو عباس علیہ الرحمہ، وہ آ گئے اور حضرت کھانا تناول فرما رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، اور پانی کا کٹورا بھر کے سامنے رکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ کٹورا اپنے پنجاب کا ہے، سندھ کا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ پرانی تھی، پتہ چلا پرانا کلچر وہی ہے جو ہمارا آپ کا کلچر ہے۔ کٹورا پانی کا بھر کے رکھنا، کھانے کو سامنے رکھ کر کے کھانا، دسترخوان پہ کھانا، یہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب۔ پانی کا کٹورا بھرا ہوا ہے اور تنور سے آپ کا خادم روٹی نکال کے حضرت کو دے رہا ہے، اور حضرت خشک روٹی کھا رہے۔ یہ بزرگ آئے تو ان کو شوق تھا کہ حضرت کا رتبہ بڑھا کہ میرا رتبہ بڑھا۔ تو شیطان خبیث زندہ ہے، کبھی کبھی وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور اس لغزش کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان کے دل میں احساس ہوا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں کتنی طاقت کا مالک ہوں، یا میری روحانیت کتنی بلندی پہ فائز ہے۔ کٹورے میں آپ نے فوراً لیا، ہاتھ ڈالا اور بھونی ہوئی مچھلی کو نکالا۔ کہا بابا خشک روٹی چرا میں کھائی، چرا میں خوری، با مہر بخار، ارے خشک روٹی کہے کو کھاتا ہے، مچھلی کھائیے، لو ماہی بخور، ماہی بخور۔ تو پانی کے کٹورے سے مچھلیاں نکل رہی ہیں، پانی کے کٹورے سے مچھلیاں نکلی۔ حضرت نے دیکھے مسکرائے، کہا یہ ہمارا بھائی لغزش کر رہا ہے، اس میں انانیت ہوگی کہ میں بڑا پیر ہوں گی، یہ بڑا پیر ہے۔ بڑا پیر تو اللہ جس کو چاہے وہ بنتا ہے۔ بس کہا اچھا بابا خوب است، تمہاری مچھلی اچھی ہے، تمہاری مچھلی اچھی ہے۔ اور آپ نے اشارہ کیا تو آگ جو جل رہی تھی تنور کی، اس سے مچھلی نکل کے باہر آ رہی ہے، دوسری نکل کے آ رہی، کئی چیز۔ ابے ابو عباس دیکھ یہ کیا ہے؟ ابے پانی میں تو مچھلی زندہ رہتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، پانی سے مچھلی نکالنا یہ کمال نہیں ہے، آگ کے شعلوں سے مچھلی نکالی یہ کمال ہے۔ خاصان خدا نباشند ولیکن ز خدا جدا نباشند۔ اللہ کے ولی خدا تو نہیں مگر رب کی رحمت سے جدا بھی نہیں ہے۔ تو شیخ ابو عباس علیہ جھوکے اور ابو الحسن خرقانی کی پیروں کو بوسہ دیا۔ کہا نہیں بابا ہم تو فقیر ہیں۔ کہا نہیں حضرت مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں نے اپنی طاقت دکھانا چاہی، مگر جہاں میں پہنچتا ہوں وہیں سے آپ کی سرحد شروع ہوتی ہے، آپ کی سرحد بہت بلند ہے۔ یہ ولیوں کا کردار۔ مگر سنو پوائنٹ کی بات، اللہ کے ولی کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا ابو عباس چی میں بینے، اے ابو عباس کیا تو دیکھتا ہے؟ ماہی از آب میں آیت، ماہی از آز میں آیت، وہ بیمہ از آگ میں، از آتش میں آیت۔
اے اللہ کا بندہ، مچھلی پانی سے نکلتی ہے، کیڑے مکوڑے آگ سے نکلتے ہیں، مچھلی پیدا کرنا یا آگ سے شعلے نکالنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ زندگی گزر جائے کوئی ہمارا تمہارا قدم شریعت محمدی کے خلاف نہ اٹھے، یہ کمال، یہ کرامت ہے، نہ میری کرامت ہے نہ آپ کی کرامت ہے۔ پانی سے مچھلی پیدا کرنا، آگ کے شعلوں سے مچھلیوں کو بھون کے نکالنا، یہ تو مچھلیوں کی فطرت، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے میرے بھائی کہ ہم زندگی ایسی گزاریں کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری خلوت، ہماری جلوت، کوئی قدم ہمارا شریعت محمدی کے خلاف نہ اٹھے، یہ ہماری کرم۔ الاستقامت و فوق الکرامت، شریعت محمدی پہ قربان ہو جانا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہوا میں اڑنا، پرندوں سے کھیلنا، آگ کے شعلوں پہ چلنا یہ کمال نہیں حاجی صاحب، شریعت محمدی پہ زندگی گزارو کہ کوئی قدم ہمارا شریعت محمدی کے خلاف نہ اٹھ پائے، یہ اسلام ہے اور یہ کرامت ہے، یہ ایمان کا ترے امتیاز ہے۔ ہم اپنے اسلام کو پہچانیں، ہم اپنی زندگیوں کو پہچانیں، ہم حالات کی نزاکت کو پہچانیں۔ دیکھو جی، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، آپ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو۔ میرے رسول کے پاس ایک گروپ آتا ہے جس کو وفد کہتے ہیں، گروپ، وہ ایک نمبر کا دشمن آیا تو سرکار نے اپنی چادر بچھا کے دی۔ دیکھو، جس چادر کو فرشتہ چومنے کے لیے ترستے وہ چادر بچھا کے دی۔ مسجد کا صحن تھا، نماز کا وقت ہو گیا، سرکار نے چادر بچھا کے فرمایا کہ اجلسو، بیٹھو، اجلسو، بیٹھو، بیٹھو، میں آتا ہوں۔ آپ کو سب معلوم تھا کہ میرے دشمن ہیں، مجھ سے بحث کرنے آئے ہیں، سوال جواب کرنے آئے، مگر یہ ان کی فطرت ہے، ان کی فطرت ان کو زیب دیتی، میری فطرت مجھے مبارک ہو۔ آپ نماز پڑھ کے آئے تو ان کے سردار نے کہا کہ دیکھو بھائی، اپن آئے ہیں رسول سے مناظرہ کرنے کے لیے، یہ عیسائیوں کا وفد تھا، عیسائی تھے، اتنی بڑی ہماری دشمنی کہ ہم کہاں سے چل کے یہاں آئے، یمن سے، نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ آپ سچے ہو کہ ہم سچے۔ وہ نبی جانتے ہیں ہماری پہلے گفتگو ہو چکی تھی، تو ہم نبی کے دشمن ہیں، مگر نبی پاک نے اپنی چادر بچھا کے ہم کو بٹھایا۔ یہ کیا ہے حاجی صاحب، مجھے بتاؤ، آپ کیا سمجھے بیکانیر والے؟ یہ اسلام کی سیاست ہے، یہ اسلام کا پاکیزہ کردار ہے، یہ اسلام کا انوکھا اسلوب زندگی ہے، یہ اسلام کا انوکھا درس وفا ہے، یہ اسلام کا انوکھا زندگی بدلنے والا درس بے مثال ہے کہ انسان دشمنی سے دشمنی نہیں مٹا سکتا ہے۔ اگر دشمن کی دشمنی کو مٹانا ہے تو محبت کی چاشنی سے دشمنی کو مٹا سکتے ہیں۔ وہ اپنی دشمنی میں بے مثال تھے اور نبی اپنے اخلاق میں بے مثال تھے، نبی اپنے کردار میں بے مثال تھے، نبی اپنی شیرینی گفتاری میں بے مثال تھے کہ آپ نے اپنی چادر بچھا کے دی۔ اب ان کا جو لیڈر تھا، عیسائی بڑا مدبر مالدار، اس نے کہا دیکھو جی، عاقب نام تھا اس کا، کہا اللہ کے نبی کہ ہم دشمن کہاں سے چل کے آئے مناظرے کے لیے، اور نبی پاک نے ہم کو ادب سے بٹھایا، چادر بچھا کے دی، محبت سے پیش آئے کہ تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کے تمہاری کہانی سنتا ہوں۔ ارے جس نبی کا اتنا بڑا کردار ہو کہ دشمنوں سے جو پیار کرے، وہ اللہ کا نبی کبھی گواہ کی شکست نہیں کھا سکتا ہے، وہ برحق نبی ہے۔ حکومت ان کی ہوگی، کلمہ ان کا ہوگا، راج ان کا ہوگا، حکومت ان کی ہوگی، کامیابی سرفرازی ان کے قدم چومے گی، ہم ان سے لڑ کے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آئے تھے مناظرہ کے لیے۔ اب رسول اللہ نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے تو مختلف روایت کی روشنی میں ایک روایت یہ آئی، انہوں نے کہا سرکار ہم آئے تھے تو مناظرہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے، مگر ہم نے جب آپ کا کردار دیکھا، آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کی زندگی کا نشیب و فراز دیکھا، آپ کی زندگی کی چاشنی کی باہری دیکھی، تو ہم سمجھ گئے کہ آپ برحق سچے نبی ہیں، آپ کی نبوت میں کسی قسم کا کلام یا شک نہیں ہے۔ اب ہم مناظرہ نہیں کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، جرح نہیں کریں گے، کسی قسم کی ہمیں آپ سے کوئی عداوت نہیں ہے۔
علماء کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے واپس آئے کہ صاحب ہمیں تو اپنی غلامی میں شامل کر لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا. آج جس دور سے اپن گزر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کا، یہ پوری عالمی پیمانے کا دور ہے. دنیا پہ نگاہ ڈالو تو مسلمان مصیبتوں کا شکار ہے، بربادی کا شکار ہے. غزہ کی پٹی دیکھو، لبنان کی پہاڑیاں دیکھو، افغانستان کے پہاڑ دیکھو، ادھر والی کمپنی کا حال دیکھو تو مسجدوں میں گولی چلتی ہے، بنگلہ دیش میں دیکھو تو آگ بھڑک رہی ہے، ادھر دیکھو تو بلو تباہی مچا رہا ہے، نہ مسجد بچی نہ درگاہ بچی. تو اس کنڈیشن میں دوست ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں ہوشیار ہونا ہوگا. میں نے ابھی ایک میٹنگ بلائی تھی پورے راجستھان کی، جس میں کئی بڑے بڑے عالم ہمارے آئے تھے. ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے، ذیلی کمیٹی. وہ میں سید رفیع صاحب سے مشورہ کروں گا، اور ہم پورے راجستھان میں، دوسری دنیا کا ٹھیکہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق بہت وسیع ہے، کئی عالم بیٹھے وہ کام، مگر راجستھان کو سنبھالنے کی ہم کوشش کریں گے کہ ہم نفرتوں کو مٹائیں. ہم کم سے کم مسجد میں ایک، جب امام ہمارا ایک، کہتے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور جب امام سب کا ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ خدا ہمارا ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ رسول ہمارے ایک ہیں تو ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ کتاب برحق کلام اللہ ایک ہے تو ہم ایک نہیں ہوتے؟ ابھی چھوڑیے، کلمہ ہمارا سب کا ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ نفرتوں کو مٹانا، جنگلوں کو مٹانا، لڑائی کرنا، الیکشن کو برباد کرنا. اب ہمارا بھائی نہ تو ایم پی بنے گا نہ ایم ایل اے بنے گا. ایم پی ایم ایل اے کا خواب تو نیست و نابود ہو گیا. اب کم سے کم سرپنچ تو بنو، وارڈ پنچ تو بنو، پارشد تو بنو، ارے محلے کے خادم تو بنو، تاکہ ہمارے بچوں کو کچھ بولنا تو آئے، بحث کرنا تو سیکھے. کہ صاحب ہمارے پانی نہیں آتا ہے، ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے، ہمیں مدرسے کی اجازت ملنی چاہیے، ہمیں اسکول بنانے کی اجازت ملنی چاہیے. یہ تو بولنے تو سیکھے. اگر ہمارا بچہ سرپنچ نہیں ہوگا، وارڈ پنچ نہیں ہوگا، پارشد نہیں بنے گا، تو دنیا پیس کے ہم کو برباد کر دے، کچھ نہیں ہمارا ہوگا. اس لیے ہم چاہیں گے ہم اتفاق پیدا کریں، نفرتوں کو مٹائیں. راہ سوال جو نبی کے مخالف ہے وہ اپنا راستہ اپنائے گا، ہم اپنا راستہ اپنائیں گے، کیونکہ ان سے تو کوئی میلاپ ہو نہیں سکتا. آگ پانی تو کبھی ایک ہو نہیں سکتے، تو ان سے میلاپ تو نہیں ہوگا، مگر دین کے لیے ہم ان کو شامل کر لیں گے کہ بھائی دین کے لیے تم ایک ہو جاؤ. نماز کا مسئلہ آیا، مسجد کا مسئلہ آیا، درگاہ کا مسئلہ آیا، مسلم پنسلہ کا مسئلہ آیا، تو ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کر کے حزب مخالف کے مقابلے میں آئیں گے. یہ کوشش چل رہی ہے. تو اس کنڈیشن میں ہم آستے آستے، اس میں وقت لگے گا. آپ اپنے علاقے میں خدا کے لیے اس پہ کنٹرول کرو، آپ نفرتوں کو مٹاؤ. یہ بلوچ ہے، یہ فلاں ہے، یہ نہیں. اسلام کے اندر نہ کوئی بلوچ ہے، نہ سندھی ہے، نہ سید ہے، نہ پٹھان ہے، نہ مغل ہے کہ نہ میراثی ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے. یا رب تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جس اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہم اس اسلام کے سچے پرستار بنیں، سچے پیروکار بنے، اور آل رسول کو اپنا رہبر رہنما مان کر کے نفرتوں کو، اختلاف کو مٹا دے. کہ نہیں سید رفیع صاحب اب ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. آپ جس پہ ہاتھ رکھ دو کہ اس کو سرپنچ بنا دو، ہم اسی کو سرپنچ بنائیں گے. آپ فرما دو یہ بچہ پڑھا لکھا ہے، محنتی ہے، قابل ہے، اس کو وارڈ پنچ بناؤ، ہم اس کو وارڈ پنچ بنا دیں گے یا پارشد بنا دیں گے. یہ کوشش پوری سطح پہ ہوگی. ہم اس جذبے کو لے کر کے اگر سوچیں گے تو کفن کی چادر کی ملنے کی امید ہے. نہیں تو یاد رکھنا، جیسے احمد آباد میں مر گئے، ایک اجتماعی قبریں ہو گئی، ایک 100 آدمیوں کو ایک کھڈے میں گاڑا، ایسے دنیا ہم کو گاڑے گی، کفن بھی نصیب نہیں ہوگا. اگر اتفاق ہوگا تو کوئی سید صاحب آ کے فاتحہ پڑھیں گے، کوئی ہماری قبر پہ آ کر کے اللہ کی رب کی دربار میں التجا کر کے دعا کریں گے. اختلاف کی شکل میں آپ کا ہمارا کوئی نہیں ہوگا. ان بزرگان دین کی زندگی دیکھو، پیر جمال صاحب علیہ رحمہ کی زندگی کا آپ اتار و چڑھاؤ دیکھو. اس اللہ کے ولی نے تعلیم پہ کتنی زور دی. اس زمانے میں پیری میں ہمیشہ دارالعلوم عیساقیہ کے جلسے میں تشریف لاتے تھے. اپنے بچوں کو سب کو جودھ پور بھیجا. سید کیا نام محمد علی صاحب کو لائے، سید امین صاحب کو لائے، سید اسلم صاحب کو لائے، اور ادھر کے بچے کیا نام آپ نے، یہ کیا ہے، دامولائی کے 10-15 بچے جتنے تھے وہ سب سید صاحب کی معرفت آئی. یہ پورا کمرہ تھا وہاں، مشہور تھا بیکانیری کمرہ. وہ الحمدللہ
عالم بنے نہ بنے مگر دین ان کے پاس آیا تو اپنے اپنے دور میں انہوں نے کام کیا. حاجی شیر محمد نے اچھا کام کیا, آج بھی بیکانیر ان کو روتی ہے اور یاد کرتی ہے. حافظ احمد علی نے کام کیا, آج بھی بیکانیر ان کو سلام کرتی ہے. اور سرپنچ مقصود نے کام کیا, سب ان کو دعائیں دیتے ہیں. اور دوسرے سید زادے شہزادے وغیرہ جتنا پڑھا وہ پڑھ کے آئے, وہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو بیکانیر میں جو سنیت کا الحمدللہ آج روشنی کا جو جلوہ نظر آتا ہے, یہ سب ان پڑھے لکھے بچوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تب ہمارا بچہ سمجھے گا کہ گرم ہوا کہاں سے آتی ہے اور خنک ہوا کہاں سے آتی ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کوئی پہچان بھی نہیں ہوگی کہ دوست کس کو مانے اور دشمن کس کو مانے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلم نور ویخرج منہ نور, یہ میرے غلاموں علم نور ہے اور علم سے جو نکلتا وہ نور ہی نکلتا ہے, روشنی ہی نکلتی ہے. علم سے ہی زندگی بنتی ہے, علم کے بغیر ہماری زندگی کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی حقیقت نہیں. اس لیے مہربانی کر کے یہ جو مدرسے ہیں آپ ان پہ توجہ دو, اور جو اپنے گاؤں میں اسکول ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, اسکول کے ساتھ دینی تعلیم بھی دو, اور اپنے مرشد سے جڑے رہو. اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو, نفرتوں کو بھول جاؤ, کیونکہ دنیا پیس کے ہم کو سرما بنا دے گی. کفن کی چادریاں بھی ہم کو نہیں ملے گی اگر ہم یہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے چلتے رہے. تو جو حال احمد آباد والوں کا ہوا وہ حال ہمارا ہو جائے گا, ادھر جو حال ہو رہا ہے وہی حال پھر ہمارا ہو جائے گا. اس لیے اندھیرے سے پہلے ہم اجالے کی فکر کریں کہ مفتی صاحب ہمیں روشنی چلنی ہے, ہمیں ٹیوب لائٹ جلانی ہے تاکہ اندھیرا چھٹ جائے. اور اندھیرا صرف علم سے چھٹے گا اور اتفاق سے چھٹے گا. ایک تو ہماری صفوں میں اتفاق ہونا چاہیے, اور ایک ہمارے آپس میں اتفاق اور علم ہونا چاہیے. علم ہوگا ہمارے بچوں میں تعلیم, چاہے دنیا کی چاہے دین کی, تو ہمارا بچہ سمجھے گا کہ دوست کون ہے, دشمن کون ہے, بھلائی کس میں ہے اور بربادی کس چیز میں ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو دنیا ہم کو پیس کے سرما بنا دے گی, کہیں کا کفن کا بھی پتہ ہم کو نہیں چلے گا. اور اس نازک دور میں جب آندھی چلتی ہے, تو بزرگ تھے جس کو ان علماءوں نے پڑھا ہے گولستان بوستان میں, سعدی شیرازی علیہ الرحمہ, وہ ایک گاؤں میں گزرتے تھے ایران میں, اور لوگ آوارہ کتوں کو پکڑ رہے تھے. ارے کتوں کو پکڑو, یہ بہت پریشان کرتے. تو پولیس والے آ گئے, نگر نگم والے کتوں کو پکڑتے. ایک کتا ادھر بھاگا, دوسرا ادھر بھاگا, پھر ادھر بھاگا, ادھر بھاگا. ایک کتا پالتو تھا, اس کو پولیس والوں نے, نگر نگم والوں نے پکڑا تو وہ سیدھا پولیس کی طرف بھاگا. جہاں نگر نگم والے کھڑے تھے, ان کی کوئی گاڑی واڑی ہوگی, ادھر وہ بھاگا, چھلانگ مارتا گیا, ان کے اوپر کودتا رہا. ان کے وہ لوگ پکڑنا چاہتے تھے, یہ اوپر چھلانگ مار کر کے آگے بندہ کھڑا تھا, اس کے پیروں میں جا کے گھسا. اس نے کہا خبردار, اس کو مت پکڑیے, یہ میرا کتا ہے, پالتو ہے, اب آوارہ کتوں کو پکڑو. پولیس والے آ گئے, کہا نہیں یہ میرا پالتو کتا ہے, میں نے اس کو پالا ہے. آپ نہیں دیکھ تو اسے گلے میں رسی ہے, یہ رسی پالتو کتے کی نشانی. آپ آوارہ کتوں کو پکڑیے, اس کو مت پکڑیے. تو وہ لوگ خاموش ہو گئے کہ بھئی آپ کا ذاتی کتا ہے تو رہنے دی. اب یہ منظر دیکھ کر کے وہ اللہ کا ولی رو رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ نورانی چہرے کا آدمی کھڑا, سفید داڑھی ہے, بزرگ ہے, لمبے قد کا ہے, دبلا پتلا ہے, چہرے پہ نور کی گوا کی کرنیں ہے, مگر آنکھوں میں آنسو ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کے ساتھ کسی نے گستاخی کی, بدتمیزی کی, چراغ میں گری آئی, آپ یہ آنسو کیوں ٹپکا رہے؟ کہا بیٹا اس کتے نے مجھے سبق دے دیا. کہا کتے نے؟ کہا. کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا یہ کتے جس کا کوئی مالک نہیں تھا, وہ کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا, ادھر بھاگا ادھر بھاگا, مگر جو پالتو کتا تھا اس نے تو گولی کا پرواہ کیا, نہ نیزے کی پرواہ کی, نہ تیر کی پرواہ کی. وہ پولیس والوں پر چھلانگ مارتا رہا, بھاگتا رہا کہ تیر مارو تو مارو, گولی مارو تو مارو, مگر میں تو ادھر جاؤں گا جہاں میرا مالک کا در ہے. وہ سیدھا اس جوان کے پیروں میں گیا. جوان نے کہا خبردار, یہ کتا آوارہ نہیں بلکہ میرا پالتو کتا ہے. تو پولیس والے اور سب لوگ ٹھہر گئے کہ بھئی آپ کا کتا ہے تو آپ رہنے دو, ہم دوسروں کو پکڑیں گے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت اس میں کیا کمال تھا؟ کہا بیٹا دیکھو جب مصیبت آئی تو کتا جو پالتو تھا اس نے اپنے آقا کے در کو نہیں بھولا. وہ کتے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے, مگر پالتو کتا ادھر بھاگا جہاں اس کے آقا کا در تھا. تو میری قوم کاش کے کتے سے ایسی بھی عقل پیدا کر لے کہ جب مسلمان پر مصیبت آئے تو سوچے اب ہمیں پناہ کہیں نہیں ملے گی, اگر پناہ ملے گی تو رب کے دربار میں ہی ملے گی.
تو کم سے کم مسلمان بھاگ کر کے مسجد میں آئے, نماز پڑھے, سید صاحب دعا کرو, حضرت دعا کرو. ارے اب مصیبت آ رہی ہے پھر بھی مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہو, آگ برس رہی ہے پھر بھی مسجد کا گیٹ تمہیں نظر نہیں آتا ہے, شعلے برس رہے ابھی تمہیں مسجد کا گیٹ نظر نہیں آتا ہے, تو پھر تمہاری خدا ہی حفاظت کرے. جو آدمی عقل کھو دیتا ہے اس کو بربادی سے دنیا کی کوئی دانش مند طاقت بچا نہیں سکتی ہے. میرے بھائی, اس نازک ماحول میں, اس عرس کی تقریب میں ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. وہ میرے حافظ جی کہہ کے گئے, بالکل سچ کہا کہ نماز کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. ہمیں آپ کھیت پہ نماز پڑھو, مربے پہ نماز پڑھو, اپنی زمین پہ نماز پڑھو, اپنے آفس پہ نماز پڑھو. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. رب نے فرمایا میرا غلام کہیں بھی سر تو جھکا دے, سر جھکانا تیرا کام ہے اور کعبے کو سامنے کھڑا کرنا میرا کام ہے. اب سر تو جھکاؤ, نماز تو پڑھو, خدا اس کو قبولیت کا انعام عطا کرے گا. نماز کے بغیر بچنے کی کوئی سبیل نہیں. نماز پڑھیے اور دعا کیجیے, نماز پڑھیے اور دعا کیجیے. اس کے سوا آپ چاہیں گے کہ مفتی صاحب بچ جائیں گے تو بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. نماز ہی ہم کو بچا سکتی ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں الحمدللہ ہندوستان میں کئی اللہ کے ولی, اور دنیا میں آپ غور کرو, ان عالموں سے پوچھو کہ اسلام جو پھیلا وہ کسی تلوار سے نہیں پھیلا ہے, وہ کسی کی زبردستی یا کسی کی طاغوتی طاقت سے نہیں پھیلا ہے. اسلام کو جو عروج ملا افریقی ممالک میں, عرب ممالک میں یا ایشیائی ممالک میں, سب اللہ کے ولیوں کی تبلیغ کا نتیجہ ہے. یہ ولی آئے, انہوں نے مدرسے قائم کیے, خانقاہیں قائم کی, تعلیم کا کے مزاج لوگوں کو دیا, علم پڑھایا, تو بڑے بڑے عالم بنے. اللہ کے ولی سرکار ہند الولی بڑے عالم تھے, غوث اعظم بڑے عالم تھے. آج غوث اعظم کی آپ کتاب دیکھو تو عقل حیران, غریب نواز کا دیوان دیکھو تو بڑے بڑے ادیب اس کو سمجھ نہیں پاتے. یہ بڑے عالم تھے اور علم کی روشنی میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور دنیا کے چپے چپے پہ اسلام کا مینارہ کھڑا کر دیا, اسلام کا پرچم لہرا دیا. اس لیے ہم چاہیں کہ ان بزرگوں کے عرص سے ہم کچھ سبق حاصل کریں, تو میرے عزیز و سبق یہی ہے, ان ولیوں نے جیسے زندگی گزاری وہ زندگی آپ گزارو, تب تو ہے کامیابی. اب دیکھو پیر جمال شاہ علیہ الرحمہ کی زندگی, یہ ہمارے بزرگ انہوں نے دیکھا. آپ لوگوں میں کئی بچوں نے نہیں دیکھا, حضرت کو 40-50 سال ہو گئے, مگر جنہوں نے دیکھا ان کے پوچھو کہ پیر صاحب کا کردار کیا تھا. ان کا لباس بڑا سادہ, ان کی رفتار بڑی پاکیزہ, ان کی نظر بڑی خمیدہ, ان کی زبان بڑی شیریں, یعنی اتنی میٹھی زبان کہ آپ توجہ کر کے سنیں گے تب ان کی آواز آپ کے کان میں آئے گی, ورنہ آواز کان میں نہیں آتی تھی. وہ جی چاہے کہ پیر صاحب بولتے رہے, ہم سنتے رہے. پیر صاحب عام گفتگو کرتے تھے مگر اس میں بے پناہ چاشنی تھی اور حکمت کے کئی راز اس میں پوشیدہ تھے, علم ہی علم ہوتا تھا. تو اب اگر آپ کی نظر میں یہ ہے جذبہ کہ ہمارے پیر صاحب بڑے کامل بزرگ تھے, باوقار بزرگ تھے اور صاحب دل بزرگ تھے, تو آپ ان کی زندگی کو ایک آئینہ رکھو اپنے سامنے اور آپ اپنی زندگی کو بدلو. آپ تاش کھیل کر کے پیر جمال کبھی نہیں بن سکتے, آپ جوا کھیل کر کے پیر جمال کے سچے پرستار نہیں بن سکتے, آپ نمازیں ترک کر کے پیر جمال کی روح کو خوش کبھی نہیں کر سکتے. آپ چاہیں کہ پیر صاحب کی روح ہمیشہ دعا دیتی رہے تو اس راہ پہ چلو جس راہ پہ پیر صاحب چل کے گزر گئے, اسی راستے پہ اپن چلیں گے تو پیر صاحب کی روح ہم سے آپ سے خوش ہوگی, نہیں تو خوش نہیں ہوگی. یہ بھت کھانا, حلوے کھانا, اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ پیر صاحب کی زندگی کا نقوش دیکھو کہ حضرت کس راہ پہ چلے اور کیسے چلے. ان کی زندگی میں عبادت ہی عبادت تھی, ریاضت ہی ریاضت تھی, سخاوت ہی سخاوت کی. لنگر چل رہا ہے, 12 مہینے لنگر چل رہا. کون کماتا تھا؟ بچے تو چھوٹے تھے مگر 12 مہینے لنگر چلتا تھا, دنیا آتی تھی کھا کے جاتی تھی. یہ سخیوں کا در ہے, یہ ولیوں کا در ہے. غریب نواز کے وہاں بھی لنگر چلتا تھا اور پیر جمال شاہ علیہ الرحمہ کے وہاں بھی لنگر چلتا تھا. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سخی حبیب اللہ, سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے. جو کھانا کھلاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. سب سے بڑی عبادت اپنے یہاں سندھ کا مزاج ہے, پنجاب کا, اوتاق ہوتی تھی. یہ اوتاق میرے نبی کی سنت ہے. اوتاق کی معنی مہمان کی خدمت کی جائے. ایسا کمرہ بناؤ کہ جو مہمان آئے اس میں قیام کرے, اس کو پانی چائے پلا دو, بیڑا پار ہو جائے گا. ایک مہمان کی روزی آپ نے لکھی, اس کی روزی آپ نے تیار کی اور ان کو کھلایا, خدمت کی. تو بزرگوں نے کہا کہ مہمان روزی خود میں آیت, گناہی می زبارہ می برد.
مہمان اپنی روزی خود لے کے آتا ہے، جس کے گھر پہ جاتا ہے اسے تو جنتی بنانے کے لیے آیا ہے۔ کہاں آج ہم بھول رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کی پرانی تاریخ کو دہرائیں، اسلام نے جو ہمیں پیغام دیا اس کو ہم سمجھیں۔ اور آخری بات میں ہمارے سید رفیق صاحب کے گوش گزار کروں گا کہ اس وقت میرے رسول نے ایک حدیث فرمائی، وہ آپ سب سن لو۔ سرکار نے فرمایا اللہم اید بے عمرین، اے اللہ دو عمر ہیں مکے میں، ان دونوں عمروں میں سے تو جس پہ نظر کرم فرمائی اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما، تاکہ اس سے اسلام میں عروج حاصل ہو جائے۔ دو عمر کون؟ ایک سرکار عمر فاروق، عمر بن خطاب، نبی کے دوسرے خلیفہ۔ ایک کا نام تھا عمر بن ہشام، اس کا نام عمر تھا اور اس کا مشہور لقب اس کا ابو جہل۔ یہ ایک نمبر نبی کا دشمن، اور پہلے سرکار عمر بھی نبی کے مخالف۔ سرکار نے دونوں کے حق میں دعا کی۔ اب ہمارے پنجابی بھائی اس نقطے کو سمجھو، میرا نبی تو آئے ہیں پوری دنیا کو اسلام کا جام پلانے کی، پوری دنیا کو اسلام کا جام، تو نبی دو کے واسطے کیوں دعا کرے؟ پورے مکے کے واسطے دعا فرماتے۔ مگر غور کرو میرے عزیز، نبی کے دل میں تو سب کے لیے دعا ہے، مگر دنیا کو سبق سکھانا تھا کہ اسلام کو آگے بڑھانا ہے تو عمر جیسی تلوار بھی چاہیے اور ابو جہل ویسا دولت بھی چاہیے۔ اسلام کو بڑھانے کے لیے طاقت بھی چاہیے اور اسلام کو بڑھانے کے لیے دولت بھی چاہیے۔ سرکار عمر بہادر تھے اور ابو جہل دولت مند تھا، تو نبی نے کہا مولا دونوں میں تو جس کو چاہے اسے توفیق بخش تاکہ اسلام کو ترقی حاصل ہو جائے۔ تو پتہ چلا بے شک اللہ والوں کی تسبیح بے مثال، ان کی ریاضت و عبادت بے مثال، ان کی نظر ولایت بے مثال۔ اس پہ ہمارا سب کا ایمان ہے، کسی کو شک و شبہ اس میں نہیں۔ مگر دنیا کی رفتار اور دنیا کے حالات اور زمانے کی کج رویوں کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں طاقت کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر طاقت کے ہم دیکھو ہماری مسجدیں گر رہی ہے، کوئی بولنے والا بھی نہیں، پارلیمنٹ میں کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں۔ اگر آواز اٹھتی تو یہ مسجدیں گرتی نہیں، مسجدیں شہید نہیں ہوتی، گولیاں نہیں چلتی۔ مگر کوئی آپ کے حق میں رونے، ارے بچہ روتا ہے جبھی تو ماں دودھ پلاتی ہے، نہیں تو کون دودھ پلائے؟ ماں جیسی شفقت کی پتلی، وہ بھی بچہ روتا ہے جبھی دودھ پلاتی ہے۔ تو ہم کچھ نہ کچھ چلائیں گے جب ہماری کوئی سنے گا، نہیں تو کون سنے گا؟ آج ہماری قیادت بالکل ختم ہو گئی۔ میرے رسول نے ہمیں ذہن دیا کہ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تابانی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے طاقت بھی چاہیے اور دولت بھی چاہیے۔ تو سرکار عمر طاقت کے حامل تھے اور وہ دوسرے والا کمپنی والا وہ دولت والا تھا، مگر سرکار نے دونوں کے حق میں دعا کی۔ اب توفیق کس کو ملی صحافی جی؟ سرکار عمر کو ملی، ابو جہل کو توفیق نہیں ملی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ابو جہل کو اسلام کی حضور نے دعا تو دونوں کے لیے کی تھی؟ عمر مسلمان ہو گئے، سرکار عمر نے اسلام قبول کیا۔ اب غور کیجئے، علماء سے پوچھا کہ صاحب ما سر فی ذالک، اس میں کیا راز ہے کہ سرکار عمر کو دولت اسلام ملی مگر ابو جہل کیا نام نکما کا نکما رہا، اسے توفیق نہیں ہوئی؟ تو ایک بہت بڑے محقق ہمارے گزرے، انہوں نے کہا انہ کان، درود شریف پڑھیے گا، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور ولی کامل تھے۔ اس نے کہا کہ ابو جہل کان عدوًا، وہ نبی کا دشمن تھا اور دشمن کے ساتھ وہ نبی کا گستاخ تھا۔ ولیکن العمر کان عدوًا فقط، عمر دشمن تو تھے مگر نبی کے گستاخ نہیں تھے، اور ابو جہل دشمن بھی تھا اور نبی کی بدتمیزی کر کے گستاخیاں بھی کرتا تھا۔ تو پتہ چلا ایک رب نے ولی نے کہا کہ اللہ نبی کے دشمن کی دشمنی کو معاف فرما سکتا ہے مگر نبی کی توہین کو برداشت نہیں۔ وہ گستاخ تھا، بد نصیب، کہ نبی کو برا بھلا کہتا تھا، تو اس کو توفیق اسلام نصیب نہیں ہوئی۔ ان کی قسمت میں توفیق اسلام نصیب ہوئی اور اسلام دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو آج زمانے میں ہمارے علماء سے پوچھو، ابھی ہمارے ازہری صاحب نے جملہ کہا تھا کہ وہابی بڑھتے جا رہے۔ وہابی کون ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ مفتی صاحب وہابی کس کو کہتے؟ سید صاحب وہابی کس کو کہتے؟ خدا کے بندو نوٹ کر لو، وہابی ایک لفظ ہے عربی کا، اور اس کی مشتہر جو معنی، مشہور معنی، عمومی معنی کیا ہے؟ جو نبی کی گستاخی کرے اس کا نام وہابی ہے، بس۔ تو جو نبی کا گستاخ وہ کبھی ہمارا ہو ہی نہیں سکتا،
اور یہ خدا کی جانب سے بد نصیبی ان کی مقدر میں ہے کہ وہ نبی کی توہین کرتے ہیں، نبی کی آل کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں حاجی صاحب کہ آپ ان کو سن بھی نہیں سکتے ہو۔ ہماری کوئی کسی لڑائی تھوڑی ہے، ہمیں کوئی کرسی نہیں چاہیے، ہم تو فرش پہ بیٹھ جائیں، مگر ہم کہتے ہیں بھائی نبی کی تعظیم تو کرنا سیکھو۔ صحابہ کا کردار کیسا تھا، ان کی نبی پاک کی تعظیم۔ سرکار نے کہا کہ علی خط لکھو، تو علی کرم اللہ نے ایک مضمون لکھا، دو آپس میں پیکٹ ہو رہا تھا، تو اس نے مخالف والی کمپنی نے کہا کہ صاحب کیا لکھا ہے، تو سرکار علی نے کہا کہ ھذا قاضی محمد رسول اللہ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا، صلح کی محمد رسول اللہ نے۔ تو سامنے والی کمپنی کے لیڈر نے کہا کہ ہم رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، اگر ہم ان کو رسول مانتے تو مکے سے روکتے نہیں، طواف کرنے دیتے۔ یہ حدیبیہ کا واقعہ، ہم ان کو محمد بن عبداللہ مانتے، رسول اللہ نہیں مانتے۔ وہ گستاخی تھی اس نے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آئے سہیل، بے شک تو صحیح کہتا ہے، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور محمد بن عبداللہ۔ فرمایا علی لکھ دے، جو یہ کہتا ہمیں تو معاہدہ کرنا، صلح کرنی ہے، فتنے کو مٹانا ہے، جو کہے وہ لکھ دو، اس لفظ رسول کو مٹا دے۔ تو علی جیسا مجاہد بہادر، عشق نبی کا سوکت کا سرکار، سب کچھ قربان ہے، مگر میرے قلم سے رسول کو مٹا دوں یہ مجھ سے گوارا نہیں۔ کیا کہو گے؟ کیا عشق تو دیکھو علی کا، یہ نافرمانی نیا فرمی نہیں ہے، یہ بے ساختگی ہے، محبت کی بے قراری ہے، محبت کی بے خودی ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر محبوب کے نام پہ قلم پھیر نہیں سکتا۔ تو سرکار نے لیا اور خود آپ نے اس کو میٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ ایسی عشق کی مثالیں آپ پڑھیں گے تو حاجی صاحب حیرت میں کھو جائیے گا، ایسا ان کا عشق تھا۔ نبی وضو فرما رہے، خدا کی قسم، بخاری کی حدیث ہے، کلی فرمائی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک کا پانی صاف کیا، صحابہ یوں لیتے رہے، بدن پہ ملتے رہے، لیتے رہے، یعنی سرکار کا لعاب بھی گرا، ناک کا پانی بھی گرا، چہرے کے قطرے بھی گرے، مگر مورخ لکھتے ہیں کہ ایک بھی قطرہ زمین کو نصیب نہیں ہوا، پورا وضو کر لیا، صحابہ لیتے رہے، آنکھوں پہ چہرے پہ ملتے رہے، ملتے رہے۔ اب کوئی بڈھا تھا آپ کی طرح، وہ پیچھے بھیڑ میں تھا، اس کو قطرہ نہیں ملا، کہا سید صاحب یار ہاتھ تو دے دے، تیرے ہاتھ میں نبی کا پانی ٹپکا ہے، مجھے پانی ملا، تو جو جس ہاتھ گیلا ہو چکا تھا اس صحابی کا ہاتھ لیا اور چہرے پہ ملنا شروع کر دیا۔ کیا عشق تھا، کہاں جا رہے؟ ارے ہمیں کسی سے نہ داڑھی سے دشمنی ہے نہ کالے دھبے سے دشمنی ہے، تم دھبے لگاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر خدا کے لیے غلام مصطفیٰ تو بن جاؤ، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کا دے تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ جو نور چمکتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ورنہ نور کہاں سے ملتا؟ اس لیے پیارے، رسول کی توہین کرنے والے کو اس دنیا میں وہابی کہتے، تو ہمیں اس زمانے میں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے، وہابیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کی مکاریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمارے علماء کی نصیحت اور پند کو، جو وہ اقوال کہیں ان کو دل میں اتارنا ہے اور اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرنا۔ جو سنی ہے، اس کی کاسٹ کوئی ہو، برادری کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، جو سنی ہے اس کے بارے میں آپ کے رب نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، جتنے مومن ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب بھائی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قومیت، ذات پات یہ قبیلے ہیں، ہم سب ایک ہیں جن کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ میں اجازت کر لوں، آپ فاتحہ پڑھ دینا، نہیں فاتحہ پڑھ دینا اپنی یار جو ٹیم ہو۔ درود شریف پڑھیے گا۔ ہم اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، ہم اپنی صفوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں اور بزرگان دین کی تعلیمات کو سمجھیں کہ اللہ والوں نے کیسی ہم کو تعلیم دی ہے، انہوں نے کیسا ہم کو درس دیا ہے۔ دیکھیے یہ آپ کا دہلی ہے، دہلی کے پاس ایک بزرگ رہتے تھے جامع مسجد کے پاس، ان کا سرمست رحمت اللہ علیہ نام تھا، سرمت، وہ عشق نبی میں، عشق رسول میں مست تھا۔
ایسا وقت آیا کہ وہ بے خود ہو گیا. بے خود ہویا تو لباس کا ہوش اس کے ہاتھ سے چلا گیا. دیکھو ولی کی شان. آپ کیا سمجھتے ہو ولی کیسے ہوتا ہے؟ عبادت کرتے کرتے اللہ کا دیدار نصیب ہوا, وہ بے خود ہو گیا. لباس بلاس کھانا پینا سب سے بے نیاز ہو گیا. اب ننگا ہو گیا, مسجد کی گیٹ پہ بیٹھا رہتا تھا. ایک دن بادشاہ اورنگزیب آیا, اور اورنگزیب کے بعد اس کی کمپنی کا مولوی بھی گھس گیا. اس کی اور اس بزرگ کی بچپنے کا ساتھ تھے, کلاس فیلو تھے. اس کا نام مولانا قوی تھا اور ان کا نام سرمست رحمت اللہ علیہ تھا. مولانا قوی کی دشمنی تھی. دیکھا کہ حضرت بے لباس بیٹھے, کہا بادشاہ سے کہ ببی برہنہ نشساس, اے اورنگزیب دیکھو فقیر ننگا بیٹھا ہے اور سب کے وضو کو جو ہے خلل پیدا کرتا ہے. ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ننگا بیٹھا. تو بادشاہ آیا. اب بادشاہ مجبور, کیونکہ وہ بادشاہ کا مولوی ہے, شیخ الاسلام ہے, مفتی بنا ہوا ہے. تو بادشاہ نے کہا بابا ایسا کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا چے کونم شیطان قوی است. اس کا نام بھی عبد القوی تھا. کون اس کے مخالف کا؟ چے کونم شیطان قوی است. تو پہلے تو یہ کہا رہے بادشاہ میں کیا کروں, شیطان بدماش ہے, شیطان بدماش ہے, مجھے لباس پہنے نہیں. کہا نہیں بادشاہ ستر پوش کن, ستر پوش کن, ستر. بادشاہ نے ادب سے کہا حضرت آپ بدن چھپاؤ, بدن چھپاؤ, بدن چھپاؤ. تو فقیر کی چادر یوں رکھی ہوئی تھی, بڑی کالی کمبل. تو بادشاہ نے جب کہا حضرت آپ یہ کمبل ہے, تو کہا میں تو چاہی بکن, اگر تو چاہے تو میری ستر چھپا لے, مگر میں ستر کو نہیں چھپاؤں گا. اب بادشاہ اورنگزیب پھنس گیا کہ فقیر نے میرے پہ ڈال دیا کہ تو چاہے تو چھپا دے, اب نہیں چھپاؤں تو گنہگار, اور چھپاؤں تو پھنستا ہوں. تو مجبور ہو کر بادشاہ نے حضرت کی چادر کو اٹھایا. دیکھو بھائی ولی کی شان دیکھو, یہ ولی ہے. چادر اٹھائی تو بادشاہ کے 3 بھائیوں کا قتل. دارا اس کا بھائی تھا, دارا شجاع تھا, دارا شکو تھا, اور مراد خان. 3 بھائی تھے دارا شکو والی کمپنی سے لے کر کے مراد تک. تینوں بھائیوں کا سر کٹے ہیں اور ان سے تازہ خون ٹپک رہا ہے, اور ان کی سریاں تینوں بھائیوں کے نیچے رکھی ہے. اب بادشاہ دہل گیا کہ چادر کے نیچے تو میرے بھائیوں کے سر, یہ جنگ میں مرے تھے اور آج یہاں خون پڑا ہوا. تو بادشاہ کو دیکھ کے ہنسا کہ چے کونم سترم باپوشم یا سترے ترا باپوشم. ابے بادشاہ کیا کروں, میں اپنی شرمگاہ چھپاؤں کہ تیری شرمگاہ چھپاؤں؟ میں ننگا ہوں گا تو بچے مزاق کر کے چلے جائیں گے, اور تو ننگا ہوا تو اسلام کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے خود بے لباس ہو گیا ہوں, اور تیری شرمگاہوں کو میں نے چھپا رکھا. خاصان خدا خدا نباشند ولیکن ذا خدا جدا نباشند. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے, مگر رب کی رحمت سے جدا بھی تو نہیں ہے. ہم ان ولیوں کو عبداللہ سمجھیں, اہل اللہ سمجھیں, رب کے مقرب بندے سمجھیں. ان کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھیں, قرآن پڑھ کر کے تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال و ثواب کریں. ہماری بہنوں کو بچیوں کو درگاہ پہ جانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. فاتحہ دو, ایصال ثواب کرو, اپنے گھر پہ کھانا بنا کے چھوٹے بچوں کو کھلاؤ, مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ. اللہ کے ولی کے نام پہ غریبوں کو کپڑا دو, بیواؤں کو کپڑا دو. یہ ثواب کا کام ہے. اللہ کے ولی کی روح آپ سے خوش ہوگی, آپ کو اپنی قبر انور میں رہ کر کے دعاؤں سے نوازے گی. لیکن یہ قبروں پہ جانا, بے پردگی کرنا, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اور آپ لوگ بے شک مزار پہ آئیے, ادب سے دور رہ کر کے 5-6 قدم اور اپنی پیٹھ کیجئے کعبے کی طرف, چہرہ کیجئے صاحب مزار کے روئے تاباں کی جانب, ادھر منہ کر کے آپ فاتحہ پڑھیے. جو طریقہ فاتحہ کا علماء سے سیکھو, فاتحہ پڑھو. فاتحہ پڑھنے سے آپ کو سکون ملے گا. پھر کچھ دیر وہاں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھیے, جو صورتیں یاد وہ پڑھیے. اگر قرآن پڑھے لکھے ہیں تو سورہ ملک پڑھیے, یا سورہ ملک یا سورہ تبارک الذین پڑھیے. جب سورہ ملک یا سورہ کاف یا سورہ التکاثر, یہ جو تمہیں یاد پڑھ کر کے اللہ کے ولی کو بخشیں گے تو اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہوگی. ایک اس کمپنی کا تھا, وہ کہتا مزار پہ کیوں جاتے ہو, ارے وہاں کیا رکھا ہے. ایک دن وہ کسی اللہ کے ولی کے بندے کے وہاں چلا گیا, تو بزرگ ضعیف تھے. اس نے کہا حضرت یہی مولانا ہے جو ہمیشہ کہتا ہے درگاہوں میں کیا رکھا ہے, وہاں کاہے کو جاتے ہو. کہا نہیں بیٹا, مسجد جانا چاہیے, پہلا حق مسجد کا ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر چھوڑ کے تم درگاہ پہ جاؤ گے تو کچھ فائدہ نہیں ملے گا, بربادی. پہلے نماز پڑھو پھر صاحب مزار پہ جاؤ تو نور اللہ نور ہے, بیڑا پار ہے. وہ بھی آ گیا.
تو اللہ کے ولی نے کہا نہیں بیٹا میں سب کو ہدایت کرتا ہوں کہ پہلے مسجد میں جا کے نماز پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، فرض جماعت پڑھو، پھر اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھو، تو اللہ تمہاری فاتحہ کو قبول فرمائے گا اور پیار فرمائے گا۔ مگر مسجد پہلے، اگر مسجد چھوڑ کے درگاہ پہ جاؤ گے تو درگاہوں کی جانب تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا، الٹی اللہ کی جانب سے غضب کی بارش ہوگی۔ اب وہ وہاں بھی کھڑا ہے، قادت میں تو یہی کہتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتے درگاہوں پہ جاتے، نہیں کہ بھئی نماز اپنی جگہ پہ ہے اور درگاہ شریف کا فلسفہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ فرض ہے، یہ محبت ہے۔ محبت ہوگی جب انسان فرض ادا کرے گا، تو فرض نماز ادا کیجئے، بے شک ضروری ہے، مگر فرض کی ادائیگی کے ساتھ پھر فوراً اللہ کے ولی کے وہاں جاؤ تو آپ کا فرض اللہ قبول فرما لے گا، آپ کا سجدہ قبول فرما لے گا۔ پھر چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مولانا کہتے ہیں کہ درگاہوں میں کیا رکھا ہے، اجمیری میں کیا رکھا ہے، تو ان کا ایک شاگرد تھا، وہ ان کو تیز تیز کپڑے سے، اس زمانے میں پنکھے تھے نہیں، تو کپڑے سے ہوا کر رہا تھا، تو کہا کہ بیٹا ٹھیک ہوا کر، اب ہوا بچے نے تیز کی، تو مکرو آدمی تھا وہ بھی آ کے سامنے یوں بیٹھ گیا اور بزرگ یوں بیٹھا ہے، تو ہوا پوری جگہ کو آ رہی تھی، تو کہا کہ بے مولانا ہوا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اسی کو پوچھا، کہا حضرت بہت اچھی ہوا آتی ہے، میرا پسینہ سوکھ گیا، تو کہا بے عقل کے یتیم ہوا تجھے کی جا رہی ہے کہ مجھے کی جا رہی ہے، کہا سرکار ہوا تو آپ کو کی جا رہی ہے مگر لطف مجھے بھی ملتا ہے، تو کہا عقل کا یتیم ہم اللہ کے ولی کے مزار پہ کوئی پوجا کرنے نہیں جاتے ہیں، ہم ہوا لینے جاتے ہیں، وہاں رحمت کی ہوا ولی پہ برستی ہے، تو ہم اس کی رحمت کی ہوا کے حقدار نہیں، ولی کے مزار کے پاس جائیں گے تو ہوا تو ولی کو فرشتے دیں گے اور اس کی چھینٹیں ہم کو بھی ملتے چلے گا۔ اس لیے ولیوں کے مزار پہ جا کے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، تاکہ ولی کے دربار میں نازل ہونے والی ہوا کی ٹھنڈی ہوی جھونکے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی رہی، یہ ان کی زندگی کا فلسفہ رہا کہ ہمیں انہوں نے ہر طریقے سے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان جس کنڈیشن میں رہے، جس حالت میں رہے، اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کے بغیر کوئی سبیل نہیں ہے، اور اللہ کے ولیوں کو جو اللہ نے یہ منصب عطا کیا، یہ عبادت کا صدقہ ہے، ریاضتوں کا صدقہ ہے، رات کی بیداری کا صدقہ ہے، ایسی ایسی عبادت کی پوچھو سید صاحب سے، بخاری کی حدیث ہے، رسول میرے جو جنت کے مالک خدا نے جس کے صدقے سے پوری کائنات کو حتی تورمت قدماہ، حدیث کے الفاظ ہیں سرکار اتنی رات کو نمازیں پڑھتے تھے کہ پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ مسلمان کہاں جا رہے ہو؟ جب نبی کی نماز کا عالم یہ ہے تو ہم کیا چہرہ لے کے رب کے سامنے جائیں گے؟